السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج کی ماں، جی ہاں، آج کی ماں اگر جاگ جائے تو بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں تحریریں بنی ہوئی ہیں، اس کو ذرا سماعت کیجئے گا اچھی طرح سے۔ اور اگر کوئی بہن، بیوی، بیٹی ہے، استادی جو مطلب محترم ہیں، اگر وہ سن رہی ہیں تو آگے ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ بہت سی بہنیں، بیٹیاں ہماری جو ہے نا وہ بچ جائیں گی اس پرفتن دور میں۔ تو آئیے ذرا تھوڑا سا سماعت کرتے ہیں کہ آج کی ماں جاگ ذرا۔ جی ہاں، اگر آپ ماں ہیں، بیوی ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں یا استاد ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ عین ممکن ہے کہ ہماری بہت سی بہنیں، بیٹیاں آج اس پرفتن دور میں جو کہ بے روی کا شکار ہو چکی ہیں، اور یقیناً یہ تعلیمی اداروں کی وجہ سے ہوا، مگر چونکہ ہم دیکھا دیکھی اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، بیزار کر رہے ہیں، تو ہمیں آج اس کا احساس تک نہیں ہو رہا۔ تو ذرا سماعت کیجئے گا، غور کیجئے گا کہ ہماری وہ بہنیں، بیٹیاں جو تعلیمی اداروں میں پہنچ کر کے ہر جگہ پہنچ گئی ہیں، اور ہم لوگ پھر بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اس طوطے کی طرح کہ بلی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دور حاضر میں آج بہت کچھ الٹ پلٹ ہو چکا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بیکار اور فضول لغو چیزوں میں، باتوں میں اور ترجیحات میں گزار کر کے برباد ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہماری بہنیں، بیٹیاں ہیں، وہ آدھی آستینیں اب پہننا شروع ہو گئی ہیں۔ بچپن سے ہی ماں باپ ان کو لے کے دے رہے ہیں، پینٹس، ٹائٹس اور شرٹس وغیرہ پہنتی ہیں وہ۔ تو یہ مسلمانوں کے کردار کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، مگر آج اگر ہمیں یہ برا محسوس نہیں ہوتا تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے مغربی تہذیب اپنا کر ان کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں، مگر ہم لوگ نہ غور کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اس طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے۔ یہ تعلیمی ادارے در حقیقت کفر کے شرارے ہیں، جنہوں نے ہماری عزتوں کو برباد کر دیا ہے، جلا کر بھسم کر دیا ہے، مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور مسلسل اس عذاب میں، اس بربادی میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ ہماری بچیاں جو گھروں میں سروں پہ دوپٹہ ہر وقت اوڑھے رکھتی تھیں، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر ان کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تو جیسے کپڑے اتر جائیں گے، ایسا گمان ہوتا، مگر آج دوپٹہ تو درکنار کی بات، وہ اپنے ملبوسات، کپڑوں کے اوپر بھی توجہ نہیں کرتی کہ ان کا جسم، کون سے حصے جسم کے جو پردہ مانگتے تھے، اور وہ آج پردوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اب یہ قرب قیامت ہے۔ ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو اگلے بندے سے یہی سننے کو ملتا ہے، یار قرب قیامت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا بھائی، قرب قیامت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو آزاد کر دیں اور ان کو ہر گناہ میں ملوث ہونے کی اجازت دے دیں؟ ارے بھائی، قرب قیامت ہے تو پابندیاں بھی تو اسی طرح سے سخت ہونی چاہیے نا، گھر کے ماحول کو اسی طرح سے آپ بہتر سے بہتر بنائیں نا۔ کچھ نہیں ہوتا جناب، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ کرتے کرتے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور پانی سر سے جب گزر جاتا ہے تو والدین پھر توجہ کرتے ہیں، اوہو یہ کیا ہو گیا؟ پھر تھانے، کچہریاں، اور پھر جناب وکیل، اور پھر جناب پتہ نہیں کیا کیا ذلت و رسوائی محلے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے، پھر کیا سے کیا ہوتا ہے، دشمنیاں، قتل و غارت گریاں ہو جاتی ہیں۔ یہی ہمارا گمان کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اور پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہماری بہنیں، بیٹیاں اسکول کالج کی تعلیم پا کر کوئی ادارہ نہیں بچا جہاں وہ نہیں پہنچ چکیں، مگر ہم پھر بھی انہیں بیچ رہے ہیں۔ کاش آج کے دور میں انہیں وہ آنکھیں کچھ دیر دیکھنے کو مل جائیں جو ہوس پرستوں کے چہروں پہ لگی ہیں، تو کبھی بھی اپنی بچیوں کو ایسا لباس ہرگز نہ پہنائیں، ہے نا؟ نہ یہ کہیں کہ بچی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں پیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، صرف اتنا غور کیجئے، یہ وقت جو ہے نا گزر جائے گا، اور دنیا بھی ہماری منزل نہیں ہے، تو وقت بھی گزر جائے گا اور دنیا میں بھی ہم نے مستقل نہیں رہنا۔ تو آج ہی اپنے آپ کو سدھار لیں، بدل لیں۔ کل قبر اندھیری میں جب جائیں گے تو وہاں پر
ہمارے کسی بھی بہن بھائی نے، رشتہ دار نے، ماں باپ نے، بیوی بچوں نے، ہے نا، کسی نے بھی ساتھ نہیں جانا، ہم سب نے اکیلے جانا ہے، تو وہاں پر کیا معاملات ہوں گے سب کو پتہ ہے۔ اس لیے اس جملے کو دفن کر دیں کہ ہماری بچی ابھی بچی تو ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، چھوٹی عمر سے پردہ کروا دیں، چھوٹی عمر سے ہی اس کو پابندیاں لگا دیں، ہے نا، بچی ہی تو ہے۔ میرے پیارے بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، اصل میں بچیاں جو ہوتی ہیں ان کی تربیت، بچہ ہو یا بچی ہو، تربیت بچپن میں ہی ہوتی ہے، اور بچپن میں ہی جب اس کی بنیاد بن جاتی ہے تو وہ پھر ماشاء اللہ تبارک تعالی دین کی صحیح روشنی سے منور ہو کر کے وہ پروان چڑھتی ہے، اور تربیت ہوتی ہی بچپن میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ بچپن میں بچے کی تربیت کرنا یوں ہے جیسا مٹی پہ لکھنا، اور جوانی میں ان کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسا پانی پہ لکھنا۔ تو اب اس سوچ کو ختم کرنا لازمی ہے کہ کیا ہوا، بچی ہی تو ہے، تو اس کو آپ ختم کیجئے، خودارہ ختم کیجئے۔ جسم کو جتنا زیادہ آپ اپنی بچی کو چھپانے کی عادت ڈالیں گے وہ اتنا ہی زیادہ بری نظروں سے محفوظ رہے گی۔ آج ہمارے رشتہ دار بہن بھائی جو ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ بھی اسی گندگی کا حصہ ہیں، وہ بھی اسی گند کو دیکھ رہے ہیں، اسی ہوس پرستی کے ساتھ مطلب وہ جی رہے ہیں۔ تو اپنی بچیوں کو ان درندوں سے بچائیں، چاہے وہ چچوں کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، خالہ کا لڑکا ہے، پھوپھا کا لڑکا ہے، کوئی بھی ہے، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے، درندہ بن چکا ہے۔ تو اپنی بچیوں کو، اپنی ننھی کلیوں کو ان درندوں سے بچائیں، قبل اس سے کہ وہ پھانی سر سے گزر جائے اور پھر کہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ تو اب غور کیجئے کہ جو خونی رشتے آج اس تیزی کے ساتھ اس گندگی میں، اس ہوس پرستی میں اتر چکے ہیں، مطلب اتنا کہیں اور ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو نہیں ملتا، کیونکہ ان کو آزادی ہوتی ہے گھر میں آنے جانے کی۔ ہر کوئی غیر نامحرم ہمارے گھر میں تو نہیں آتا، مگر ان رشتوں کو بخوبی آنے جانے سے کوئی بھی نہیں روکتا۔ اور یہی بات ہے کہ آپ غور کیجئے کہ مرد جو ہے نا وہ لڑکی کی عمر صرف نکاح کے لیے دیکھتا ہے کہ لڑکی کی عمر کتنی ہے، چھوٹی ہونی چاہیے مجھ سے، مگر زنا کے لیے نہیں دیکھتا۔ آج کل تو مامی، چچی، پھپھو، خالہ سب کے ساتھ زنا ہو رہے ہیں، آئے دن اخبارات، رسالے، اشتہارات، فلمیں، ڈرامے، ہر طرف ہمیں یہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ جب یہ معاشرے میں عام ہو چکی ہیں تو ہمیں اپنی عزتوں کو بچانا چاہیے۔ جس معاشرے میں گوشت خور درندے پائے جاتے ہوں نا، وہاں اپنی بچیوں کے لباس کی طرف خاص والدین کو توجہ دینی چاہیے۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ والدین دنیا کی دولت حلال یا حرام طریقے سے کمانے میں دن رات مگن ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے دن رات مارے مارے پھر رہے ہیں، اور گھروں کے ماحول کس قدر ناپاک، کس قدر غلیظ اور کس قدر ہولناک ہو چکے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر ہونے والے معاملات سے نظر ہٹا لی ہے، نظر کو ہم لوگوں نے کہیں اور رکھ لیا ہے، اور ہماری بچیاں اپنے مطلب، اپنی مرضی سے، اپنی ہوس سے پروان چڑھ رہی ہیں۔ اور موبائل یہ زہر قاتل ہے، کہ یہ وہ زہر ہے کہ جو آج مسلمانوں کی رگوں میں اس تیزی کے ساتھ اتار دیا گیا ہے کہ وہ بچے اور بچیاں جو کل فیشن، فلمیں، ڈانس، ڈرامے، ان کے کبھی نام نہیں سنا کرتی تھیں، آج وہ فلمیں، ڈرامے اور وہی گانے بازوں کا خود عملی نمونہ بن کر کے معاشرے کو دکھا رہی ہیں۔ ٹک ٹاک ہو جائے، انسٹاگرام ہو جائے، یوٹیوب ہو جائے، فیس بک، ہر طرف آپ دیکھیں کہ ہماری مسلمانوں کی عزتیں اپنے جلوے دکھا رہی ہیں۔ ماں باپ صوم و صلات کے آج بھی پابند ہیں جو بوڑھے ہو چکے، مگر بچیاں جیسے جیسے اسکول کالج کی تعلیم پا چکی ہیں وہ اس گندگی میں لت میں اتر چکی ہیں کہ ہماری بہنیں بیٹیاں آج کس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ پورا معاشرہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے، مگر ہم پھر بھی اپنی بچیوں کو چادر چار دیواری میں نہیں لا رہے، اور اسکول کالج کی دلدل میں ان کو بھیجتے ہی چلے جا رہے ہیں، جہاں سے وہ سارا گند اکٹھا کر کے گھر لے کے آ رہی ہیں۔ بہت سی مائیں بچیوں کو چست ٹراؤزر، تنگ پاجامے خرید کر دیتی ہیں کہ بچی تو ہے، کیا ہوا، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، بہت فرق پڑتا ہے۔ بچی کی تربیت آہستہ آہستہ جب اسی لباس میں پروان چڑھے گی تو پھر اس کو کھولے اور ڈھیلے لباس اور مطلب شرعی لباس، پردے والے لباس اس کو اچھے نہیں لگیں گے، کہ اس کی بنیاد بن چکی ہوگی۔
آج بھی والدین کو چاہیے غور کریں، فکر کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت کو ضائع نہ کیجیے، غور کیجیے. یہ وقت گزر جائے گا، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں آج معاشرے کی دلدل میں کس قدر دھنس چکی ہیں، بربادی فحاشی رانی کا مرکز بن چکی ہیں، ماجگاہ بن چکی ہیں. تو وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے ان کو گھروں سے نکال کر اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں بھیجا اور وہاں سے وہ پا کر کے ہر جگہ چلی گئیں. آج دیکھیں ہماری بہنیں بیٹیاں مطلب کزن کے ساتھ بائک پہ بیٹھنا اور اکیلے ادھر جانا یہ تو معمولی سی بات ہے. اب وہ خود موٹر سائیکل چلانا شروع ہو گئیں. تو یہ آہستہ آہستہ زہر، یہ ناسور پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور ہمیں بھی اپنی تربیت اسلام کے حوالے سے مضبوط تر کرنی چاہیے، ورنہ بھول جائیں کہ یہ وقت واپس آئے گا. گزرا وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا. اسی وقت میں، اسی معاشرے، اسی مطلب کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں. آج ہمارے سامنے دیکھ لیں فلسطین کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. تو ہم ان سے کہیں زیادہ آگے ہیں، مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ بے یار و مددگار اس لیے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی پرسان حال نہیں، اور ہم بے یار و مددگار اس لیے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی جو قانون شریعت رحمت ہے اس کا نفاذ نہیں، اور ہم اپنی مرضی سے ساری زندگیاں گزار رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بہنیں بیٹیاں بے پردگی، بے حیائی اور بے فحاشی کا عملی نمونہ بن کر کے گلی گلی، محلے محلے میں ہمیں دکھ رہی ہیں. اور کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں بچا جہاں ہماری عزت سکول کی، کالج کی یا یونیورسٹی کی ڈگری لے کے نہیں پہنچی ہوئی. ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، فوج، پولیس، نیوی، رینجر، حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے سب سے سپیریئر ڈگری وہ جو وزیر اعظم تک بن گئی، اسی تعلیم نے، اسکول کالج کی تعلیم نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں وہ فیل ہے. جی ہاں، عورت حکمران بھی نہیں بن سکتی. تو جب اعلیٰ ڈگری پا کر بھی اسلام اس کو فیل قرار دے رہا ہے تو پھر عزتوں کو گھروں سے نکالنے کا مقصد. غور کیجئے، روکھی سوکھی کھائیں، دال روٹی کھائیں، لیکن اپنی عزتوں کو گھروں میں محفوظ رکھیں، ہے نا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں نے بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے، بچی ڈاکٹر بنے گی تو عورت کا علاج کرے گی. مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ کاش شریعت مطہرہ سے پوچھا ہوتا کہ کیا عورت بقدر ضرورت مرد سے علاج کروا سکتی ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے، کروا سکتی ہے. تو آج جا کر دیکھیں جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہماری بچیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں. اور بھی دوسری بات، یہ ڈاکٹر بننے کے لیے بھی میٹرک کرنا پڑتا ہے، ایف ایس سی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح آگے ساری کلاسز کو پڑھ کے پھر جا کر کے. تو اس سے پہلے اسکول میں ہی بچی کی بربادی شروع ہو جاتی ہے نا، بے دینی شروع ہو جاتی ہے نا. وہ ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، وہیں سے سارے شاخیں نکلتی ہیں. ہر طرف سے جو آج ہماری بہنیں بیٹیاں مردوں کے شانہ بشانہ دکھ رہی ہیں نا، وہ ڈاکٹری سمیت ہر طرف، ہر ادارے میں پہنچی ہوئی ہیں. تو وہی سکول کالج کی راہوں سے گزر کے پہنچی ہیں، ہے نا. تو ان چیزوں کو غور کیجیے. ہماری دادیاں پردادیاں ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہوا کرتی تھیں اور بہت نہیں ہزاروں لاکھوں بیماریوں سے بھی محفوظ رہا کرتی تھیں، اور بھرپور زندگیاں بھی انہوں نے گزاری. بچے بھی پیدا کیے، والدین کی خدمت بھی کی، شوہر کی تابعداری بھی کی، گھر کے اندر پردے کی چادر، چار دیواری کا بہت اہتمام بھی رکھا، صوم و صلات کی بھی پابند رہیں، اور گھر کے اندر دستکاریاں، سینہ پرونا، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ ان چیزوں سے دور تھی نا. تو بہت ساری چیزوں کے وہ قریب تھیں، جیسے کروشیا، سندھی کڑھائی، دسوتی کڑھائی، سویٹر بننا، ہے نا، چارپائی بننا، گھروں کے اندر کھانا پکانا اور گھر کی صفائی ستھرائی، اور بھی بہت کچھ وہ ان کو دستکاریاں آتی تھیں، اپنے کپڑے خود سی لیا کرتی تھیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر سے نکل چکی ہیں نا، تو یہ کافروں کی تعلیم کے جال کی وجہ سے. آج ہماری بچیاں پڑھ پڑھ کے دیکھیں بیرا روی کا شکار ہو چکی ہیں، اور ہوس پرست آنکھوں کے ہر وقت وہ جلووں میں رہتی ہیں. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے بڑا خوب فرمایا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوموں نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، روش مغرب ہے مد نظر، وضع مشرق کو سمجھتی ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اور دیکھ لیجیے آج پردہ اٹھ چکا، اور ہماری جو بہن بیٹی گھر کی روشن چراغ تھی، زینت تھی، آج شمع انجمن بن چکی ہے.